दुनिया में पैदा होने वाले हर 1000 में से एक बच्चा ऑटिज्म के मर्ज के साथ इस दुनिया में आता है। इन्हीं में से एक बच्चा मुनीब है। मुनीब की उम्र 11 साल है और वो भी अपनी उम्र के तमाम बच्चों की तरह ना सिर्फ प्यारा, मासूम, बल्कि एक बहुत ही हसास बच्चा है। पैदाइश से लेके 4 साल तक हमें एग्जैक्टली पता नहीं था कि ये इस मर्ज़ में है। मैं गलत बयानी करूँगा अगर मैं ये कहूँ कि मैं बिल्कुल तंग नहीं आता, नहीं, तंग आता है आदमी, एक लिमिट होती है आदमी की। बहरहाल जी अल्लाह मियां महफूज रखे, किसी को इस आजमाइश में न डाले। मुनीब को ऑटिज्म का मर्ज है, जो एक गैर मामूली और पेचीदा जहनी बीमारी समझी जाती है, जिसका इलाज सिर्फ सही तवज्जो, थेरेपीज और ट्रीटमेंट है। मुनीब भी इस वजह से दूसरों से घुलने मिलने में मुश्किलात महसूस करता है और उसकी वाबस्तगी अमूमन बेजान चीजों से ज्यादा है। पहले तो हम यही चाहते थे कि कोई बहुत अच्छा कुछ किसी अच्छी फील्ड में चला जाए, कुछ अच्छा बने, और हम भी खुश हों कि हमारा बेटा इतनी अच्छा कुछ किसी जगह पे कोई अच्छी पोजीशन में चला गया, कोई नुमाया मकाम हासिल कर लिया है। लेकिन ज़ाहिर है अब हम समझते हैं कि ऐसा ज़रा मुश्किल। जब मेरा छोटा बेटा हुआ है तो मैंने शुरू से इसको ये कहना शुरू कर दिया है कि बेटा मुनीब भाई जो है वो आपकी ज़िम्मेदारी है। तो अभी से उसके जहन में मैंने ये चीज़ ज़्यादा, क्योंकि बहन का तो कोई पता नहीं है कि बहन कितना कर सकेगी, तो छोटे बेटे को कुछ ये कि हम चाहते हैं कि फाइनेंशियली भी हम लोगों ने कोशिश की है और आगे भी करेंगे कि इसके लिए इतना हो कि ये फाइनेंशियल तो जो है ये इंडिपेंडेंट ही रहे, बाकी छोटा भाई इसकी केयर करे। मुनीब एक नॉर्मल बच्चा है। उसका जहन भी वैसे ही काम करता है जैसे दूसरे बच्चों का। मगर अगर हमें मुनीब के मसले को समझना है तो पहले हमें ऑटिज्म समझनी होगी। वेलकम बैक। और इस वक्त हम यही कर रहे हैं, हम ऑटिज्म को समझने की कोशिश कर रहे थे। जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर जैसे अगर मैं आपके घर आऊँ कि आपके कमरे में आ गई तो एक नेचुरल चीज़ होगा कि आप एक आई कांटेक्ट मुझसे करेंगे, या अगर मेरे हाथ से, या आप सलाम करेंगे मुझे, या अगर मेरी पर्स हाथ से गिर गई तो आप जाके उसे उठाएंगे, क्योंकि ये कुछ बेसिक सोशल बिहेवियरल और कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं जो हमारे अंदर होते हैं, जो ऑटिस्टिक बच्चों में नहीं होते हैं. Anyway, those people who know most about it are his parents. Yes, because we just met Muneeb in that film, and of course we are lucky and pleased to welcome Muneeb's ki Ami or Abu, Munir Ahmed and Nushat Mustafa. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। किन बातों से लगा कि मुनीब ऑटिस्टिक है? ये तो हमें काफ़ी अरसे बाद पता चला, क्योंकि पहले तो यही था कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने कहा जी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है, जी स्पीच में क्लियरिटी वो उसकी अब तक भी नहीं है, हाइपर एक्टिव है बच्चा, मेंटल लेवल उसका एज से कम है। लेकिन लफ्ज़ ऑटिज़म हमें बड़े अरसे बाद हमें पता चला कि मुनीब ऑटिस्टिक है, क्योंकि ये हमसे बताया नहीं गया कभी। हम लोग साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास और स्पीच थेरापिस्ट, जब हम स्पीच थेरापिस्ट के पास मायशा में गए तो मुनीब तकरीबन मेरे ख्याल में 6 साल के हो चुके थे। उस वक्त हमें पता चला, मिसेस सीमा अहमद थी, स्पीच थेरापिस्ट यूएसए से आई हुई थी, उन्होंने हमें बताया कि ये ऑटिस्टिक है। उसके बाद फिर इसकी ट्यूटर हैं, वो भी स्पेशल एजुकेटर हैं, मिस शबनम, उन्होंने हमें बताया। उससे पहले हमें पता ही नहीं था कि ये ऑटिस्टिक है, बस ये था कि प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ जो कुछ बच्चों में हो जाती हैं, कोई मेंटल लेवल कम है या इस तरह। तो क्या आपका रिएक्शन क्या था जब आपको ये पता चला था? देखिए, जब ऑटिज़म का पता चला उससे पहले हमें पता था कि मुनीब की प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम्स जो थी वो रिएक्शन था कि हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। वो एक शॉकिंग चीज़ थी हमारे लिए। तो उस वक्त तो ज़ाहिर है बुरा लगा। तो अब ये है कि ठीक है, जैसा है अल्लाह मियां उसको बेहतर करे, ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं उसको।
So, kya training has Muneeb gone through over the last few years? ایک تو یہ اسپیشل ایجوکیٹر کے پاس جاتا ہے شام کو. اسکول میں بھی ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے, گھر میں ہم اس کو خود ہینڈل کرتے ہیں. ہم اس کو بتاتے ہیں دانت کیسے صاف کرنے ہیں, کپڑے کیسے پہننے ہیں, بیٹھنا کیسے ہے, اٹھنا کیسے ہے. یہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کم از کم یہ چیزیں یہ سیکھ جائے. اچھا, اس وقت بہت سارے پیرنٹس دیکھ رہے ہوں گے اور شاید وہ یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائے کہ کیا وہ سمٹمز ہوتے ہیں. اینڈ آپ کا یہاں ہونا اور منیب کو دکھانا, وی ریئلی ہیو ٹو تھینک یو, کیونکہ آپ بہت لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں اس وقت تاکہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہو. کوئی چیز جو آپ کہنا چاہیں گے کہ منیب کی کون سی عادتیں ہیں جو یونیک ہیں جس سے شاید کسی اور کی ہیلپ ہو جائے؟ میرے خیال میں اس کی جو ایکشنز ہیں نا, اسپیشلی آٹزم میں یہ بات ہے کہ وہ ان کا یہ ردم میں وہ رہتے ہیں. مطلب یہ کہ ایک تو وہ ایزی ہو کے بیٹھ نہیں سکتے, بیہیویئر پرابلم ان کا زیادہ ہوتا ہے. دوسرے یہ کہ جب وہ آپ سے بات کریں گے تو وہ آپ کو ٹچ کریں گے, مطلب ان کا ایسا پرابلم ہے. اور دوسرے کہ وہ جو اس طرح اپنے ہاتھ چلاتے رہتے ہیں, اسپیشلی آٹسٹک پرسن کا جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس طرح ان کی ریئیکشن, جو ان کا ایکشن ہوتا ہے نا ایک, کہ وہ کوئی بھی آپ ان کو کوئی دے دیجئے بڑی سی چیز, کوئی بیلٹ دے دیجئے, کوئی پتا بڑا سا دے دیجئے, تو وہ اسے اس طرح, آپ نے دیکھا ہوگا منیب کو وہ اسی طرح ہلاتے جا رہے ہیں. یہ مطلب آٹسٹک پرسن کا جو ہے یہ اسپیشلی ایک ہے کہ ان کی یہ ایکشنز ان کے ہوتے ہیں. تو بہتر ہے کہ پیرنٹس اگر اس کو بہتر جلدی سمجھ لیں, تو جیسے ہمیں بہت لیٹ پتہ چلا. اگر اب جو سائیکیٹرسٹ ہیں, جو انٹاریو یونیورسٹی سے بھی آئے تھے 2-3 سائیکیٹرسٹ, ان سے بھی ہم نے بات کی, تو وہ کہتے ہیں 3 to 7 ایئرز میں, اور پیرنٹس کے لیے یہ بات بتا رہی ہوں کہ 3 to 7 ایئرز ٹریننگ کے لیے بیسٹ ہیں. اچھا جی, اگر ایسے بچے وہ دیکھیں کہ اس طرح کا پرابلم ہے 3 سال کی عمر میں جلد سے جلد, اگر جی ہاں بالکل, اس سے پہلے بھی شاید جی, منیب کا تو ڈائگنوز ہی آٹزم آفٹر 6 ایئرز ہوا ہے. اچھا. تو اب ہمیں پرابلم ہے اس کو ٹرین کرنے میں, کیونکہ اگر ہم 3 to 7 ایئرز اس دوران ہم اس کو ٹریننگ دیتے تو وہ بیسٹ ٹائم تھا اس کی ٹریننگ کا. تو اور پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اگر دیکھتے ہیں کہ بچوں میں اس طرح کچھ ہے, سائیکیٹرسٹ سے بھی ضرور ملیں, اسپیچ تھراپسٹ سے کانٹیکٹ کریں, سائیکالوجسٹ سے کانٹیکٹ کریں, کیونکہ اسپیشل ایجوکیٹر, سائیکالوجسٹ, میرے ایکسپیرینس کے مطابق یہ 2 لوگ ایسے ہیں جو ہمیں بہت بہتر ٹپس دیتے ہیں بچوں کو ٹرین کرنے کے لیے. تو بیسٹ ہے کہ ہم ان دونوں سے کانٹیکٹ میں رہیں اور اپنے بچے کو بہتر ٹرین کریں, تو پھر وہ بہتر ہو سکتے ہیں. رائٹ. Okay. Training کے ساتھ, have you seen an improvement in Muneeb? نہیں, فی الحال ہمیں تو کوئی امپروومنٹ نہیں لگتی جی, مگر جتنی ہونی چاہیے. لیکن جس طرح اب ہمیں بتایا گیا کہ ہم اس طرح ان کو ٹرین کریں, معائشہ میں بھی انہوں نے ایک آٹزم, جتنے بھی ان کے آٹسٹک بچے ہیں, 8 بچے ہیں شاید, اس کا وہ ایک الگ ان کا پورشن وہ شروع کر رہے ہیں اب آٹزم کے, وہ اس کو ٹرین کریں گے اسی طرح جس طرح کینیڈا اور UK میں کرتے ہیں. اچھا جی, تو وہ پھر ہوگا کہ اس میں ہم بھی انوالو ہوں گے, ہمارے ساتھ بھی انہوں نے میٹنگز کی ہیں. اس میں یہ ہوگا کہ ایک پروگرام وہ ہمیں دیں گے اور ایک پروگرام وہ اپنے پاس, اسکول کے مطابق وہ اپنے پاس پروگرام رکھیں گے, اور گھر کے لیے وہ ہمیں پروگرام دیں گے. پھر ہمارا آپس میں جو ہے وہ رہے گا کہ وہ ہمیں بتائیں گے کہ منیب کو انہوں نے کیا کروایا ہے, اور ہم انہیں بتائیں گے کہ منیب یہ کر رہے ہیں. اس طرح سے بہتر ٹریننگ ہوگی. ہاؤ امپورٹنٹ از دیٹ, پیرنٹس کی انوالومنٹ. مطلب بہت لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی تھراپی کے لیے جا رہا ہے یا اگر کوئی ٹریننگ کے لیے جا رہا ہے تو وہ ہم کو ڈراپ کر دیا. پیرنٹس کی انوالومنٹ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ دیکھیے بچہ اسکول جا رہا ہے یا اگر وہ کسی تھراپسٹ کے پاس بھی جا رہا ہے تو وہ بہت ہوگا, تو تھراپسٹ کے پاس بہت جائے گا, 1 گھنٹے کے لیے جائے گا, اسکول جائے گا چند گھنٹوں کے لیے جائے گا, لیکن ہمارے پاس تو وہ پورا ٹائم ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم وہ سب چیزیں سیکھیں. جب ہمیں آتی ہوں گی تو بچہ بہتر ٹرین ہوگا. تو ہماری موجودگی میں سمجھتی ہوں کہ وہاں ضروری ہے. آٹزم کی کچھ خاص علاماتیں یہ ہوتی ہیں: بات نہ کرنا یا بہت کم بات کرنا, اپنی دنیا میں مگن رہنا, روزمرہ کی زندگی میں تبدیلی کو برداشت نہ کرنا, کھلونوں سے عام بچوں کی طرح نہ کھیلنا, بہت آہستہ یا بہت اونچا سننا, بے چین رہنا یا حرکت کرنے کی خواہش نہ کرنا, ڈر اور خطرے کی سمجھ نہ رکھنا, بے مقصد رونا یا ہنسنا, متوجہ شخص کی طرف دیکھے بغیر بات کرنا, بے مقصد چیزوں سے کھیلنے کی خواہش کرنا, کسی کے چھونے سے الجھن ظاہر کرنا.